السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں حافظ محمد زین الاسلام سیتا پوری، اور آپ اس وقت ترتیل القرآن اکیڈمی چینل پہ حاضر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم آپ کو اللہ پاک سے دعا مانگنے کا ایک بہت ہی مجرب اور آسان طریقہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ پاک سے دعا مانگنے کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کن الفاظوں سے اللہ سے دعا مانگی جائے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہ پہلی بار آئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کریے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح دینی ویڈیوز سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ خود بھی سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے شیئر کیجیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو آج ہم آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا مانگنے سے پہلے آپ کو اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی تعریف میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ چوتھا کلمہ تو ماشاءاللہ سب کو ہی آتا ہے۔ چوتھے کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ پورے کے پورے الفاظ اللہ کی تعریف، اس کا ترجمہ جو ہے وہ پورا کا پورا اللہ کی تعریف کے ہی اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے، مطلب کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، ٹھیک ہے؟ وحدہ، جو اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، لہ الملک، ٹھیک ہے؟ ملک کے معنی آتے ہیں بادشاہت کے، جس کے لیے بادشاہت ہے۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کی ہر جاندار اور بے جان ہر چیز پر اللہ کی ہی بادشاہت ہے، ٹھیک ہے؟ لہ الملک ولہ الحمد، حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کے، ولہ الحمد، اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام تعریفوں کا جو مستحق ہے وہ صرف اللہ تعالی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو اصل حقدار ہے تعریفوں کا وہ اللہ پاک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر کا ترجمہ ہے اور وہ، مطلب اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ اسی میں بیچ میں ہم نے بتایا تھا کلمے کے بیچ میں کہ لہ الملک و لہ الحمد کے بعد ہم نے ایک الفاظ اور بڑھا دیا تھا کہ یحیی و یمیت، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یحیی و یمیت کا ترجمہ یہاں پہ آ گیا کہ جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی اور موت اللہ پاک ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ پاک کی تعریف ہے، تو دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا ہے، کیونکہ اللہ دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں، اور کسی سے بھی کچھ مانگنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی تعریف کرنا بہت ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ پاک بھی چاہتے ہیں، جو رب العالمین ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہماری تعریف کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الفاظ پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے کے بعد یا ذا الجلال والاکرام یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ٹھیک؟ اس کے بعد آپ کو یہی کلمہ پڑھنا ہے، چوتھا کلمہ، ٹھیک ہے؟ ایک بار پڑھ لیں، دو بار، تین بار، جتنی بار آپ پڑھ سکیں۔ اس کے بعد آپ کو دعائیں تو بہت ساری ہیں لیکن آپ کو ہم مختصر طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کی تعریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ درود بھیجنے میں چھوٹا سا درود شریف کو پڑھ لیجئے، جیسے کہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ٹھیک ہے؟ جس کو یہ نہ آتا ہو وہ یہ پڑھ سکتا ہے کہ
صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، اور یہ بھی نہ آتا ہو تو اتنا پڑھ لے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ڈائریکٹ جو اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہاں کے پالنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے اللہ، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ کفر اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، ٹھیک۔ اے اللہ، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ کریم ہیں، بغیر استحقاق کے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہمیں انسان بنایا، ٹھیک ہے، معاش ایسی دی جو لاکھوں سے بہتر ہے۔ آپ نے ہمیں ایسی، اللہ نے ہم لوگوں کے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، ہم لوگ شمار نہیں کر سکتے ان کو، ٹھیک ہے۔ اور ایمان کی دولت دی، سب سے بڑی دولت تو ایمان کی دولت ہے۔ جس کو ایمان کی دولت مل گئی وہ سمجھو دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بہت بڑی دولت مل گئی۔ دولت یہ نہیں کہ جس کو پیسہ ڈالر مل گیا، لاکھوں روپیہ ہے، اربوں خربوں، وہی امیر ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، سب سے بڑا امیر وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایمان کی دولت دی جس سے کروڑوں لوگ محروم ہیں، کروڑوں لوگ جس سے محروم ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے بڑی کوئی بھی توفیق نہیں کہ ہم اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنے لگیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں، بے شک ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اے اللہ، جہاں آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، وہیں ہماری درخواست ہے کہ ہم کو اور ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے۔ ایمان جب اللہ نے دے دیا، ہم ایمان پہ اتر گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کو بچا کے لے جانا۔ اس کے بعد اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کرنی۔ پھر اے اللہ، ہمارے دل میں اور ہر مومن کے دل میں سنت کی محبت اور سنت کا عشق پیدا فرما دیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر اے اللہ، ہم کو اور ہر طالب علم کو علم نافع عطا فرما دیجیے، ٹھیک ہے۔ طالب علم کہتے ہیں جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، مدرسوں میں پڑھائی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں بھی پڑھائی حاصل کرتے ہیں۔ طالب علم ہے علم کا چاہنے والا۔ ہم کو اور ہر طالب علم کو علم نافع عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، تمام مراکز دینیہ کی تمام شرور و فتن سے اور آفات سے حفاظت فرما دیجیے، ٹھیک ہے۔ تمام دینی مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی مساجد کی، دینی مدارس کی، ٹھیک ہے، دینی مجلسوں کی، جہاں جہاں بھی دینی کام ہو رہے ہیں، اللہ پاک اس کے اپنے کرم سے حفاظت فرمائے۔ پھر اے اللہ، ہم کو اور تمام دینی خدام کو، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، خدام کہتے ہیں جو خدمت کرتا ہے، ان کی خدمات تعلیم کے طریقے پر ہوں یا تبلیغ کے طریقے پر ہوں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے ہر کام میں اخلاص کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اس کے بعد اے اللہ، ہم کو اور ہمارے والدین کو جو ہے ہمارے اساتذہ کو بھی، ٹھیک ہے، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے دوست احباب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دیجیے، ٹھیک ہے۔ اے اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے، اور جو اکابر حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما کر صحت اور عافیت کے ساتھ تا دیر ان کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما دیجیے، اور ان کی قدردانی اور استفادہ کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ جو بڑے بڑے اکابر حیات ہیں ان کی قدر کرنے کی، اور استفادہ کہتے ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کی ہمیں جو ہے توفیق عطا فرما دیجیے۔ اور اس کے بعد اے اللہ، جو اکابر دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو اکابر دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ اور اے اللہ، ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات اور ضروریات کو محض اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجیے، اور جملہ حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ اس کے ساتھ یہ بھی الفاظ لگانا ہے آپ کو کہ یا اللہ، تمام انسان کی ضرورتوں سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ جتنا اللہ پاک جانتے ہیں ضرورتوں کو، اتنا ہم خود اپنی ضرورت کو نہیں جانتے کہ ہماری ضرورت ابھی کیا، ہم کو ضرورت آ جائے، کیا ضرورت پیش ہو جائے، تو اللہ پاک بہت زیادہ جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے اللہ، ہماری ان دعا، اس کے بعد
یہ چھوٹا سا الفاظ کہ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجیے، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے چھوٹا سا درود شریف صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چاہے آپ یہ پڑھ لیں یا بس یہ کہنے کے بعد کہ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما لیجیے، صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے دعا کرنی ہے اور دعا کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل ذہن کو ہر فکر اور ہر جگہ سے جو ہے ذہن کو ایک دم اللہ کی طرف، محض اللہ کی طرف، اللہ کی یاد میں اپنے ذہن کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ویڈیو کو جو ہے اگر پسند آئے تو آپ لائک کریے، شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔